السلام علیکم. ڈے 23 میں ویلکم. ہم سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ ان کی چارج شیٹ سنا رہے ہیں وہ ہم اس پارٹ میں سے گزر رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ ہم کل اس کو پورا کور کر لیں گے کسی حد تک. اور میرا مقصد اس میں ٹائم لگانے کا یہ ہے کہ اس کے بعد کیونکہ پھر قبلے کی تحویل کا ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا میرے خیال میں ایک ویڈیو اس پہ کر لیں گے مختصر سی، اور پھر ہم جائیں گے آگے جس میں کچھ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو قوانین بتائیں اور شریعت بتائی ہے. اس میں روزہ حج ہے، شادی، طلاق، فائنینشیل ڈیلنگس، یہ سب چیزیں ہیں. اوبیسلی میں سب تو نہیں کور کروں گا، لیکن کچھ چیزیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ہر مسلمان کو کہ کوشش کریں ان پہ سوچے، ایسے پوائنٹس ہیں تو وہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ بنی اسرائیل پہ اتنا ٹائم لگانے کی ضرورت یہ ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے سیکھنا بڑا ضروری ہے کہ جب انسان ریلیجس ہو اور اس کے اندر یہ کرپشن آ جائے، مطلب ظاہری اسلام ہو، صحیح ہے، آپ جس کو اردو میں کہتے ہیں وضاقتہ ہو، سب چیزیں ہوں، اوڑھنا بچھونا سب چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ظاہری طور پہ تو ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے، چیریٹی بھی ہو رہی ہے، اور دوسرا کام بھی ہو رہا ہے، لیکن باطن اتنا کرپٹ ہے، اتنا میسڈ اپ ہے، اتنا فسوق ہے اس کے اندر کہ جب وہ اب باہر نکلتا ہے تو پھر انسان کوشچن کرتا ہے کہ یار دین ایسا ہوتا ہے، ریلیجن ایسا ہوتا ہے. if religion is meant to be like this then I'm not interested in this. کتنے سارے ینگ بچوں کے یہی سوال ہوتے ہیں کہ یار ہمیں دین نہیں بننا ایسا، اگر یہی دین ہے، اگر مطلب یہ دین کر کے آپ نے اپنا ظاہری حلیہ تو ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی آئیڈینٹیفائی کر لے گا، ہاں یار یہ مسلم لگتے ہیں، لیکن ہمارے جو معاملات ہیں، ہماری جو ڈیلنگز ہیں، وہ چاہے وہ ریلیشن شپس کے اندر ہوں، چاہے وہ مالی ڈیلنگز ہوں، چاہے وہ مطلب کسی اور لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہو، سمپل سا، اس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہو، اس کے اندر ہو، اگر اس کے اندر سب میں کرپشن آ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو دین کا جو کور ہے وہ ہیلپ نہیں کر رہا آپ کو. روزوں کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تقویٰ حاصل ہو جائے. نماز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ فحاشی سے اور منکرات سے روکتی ہے. تو اگر میری اور آپ کی نماز یہ نہیں روک پا رہی تو پھر اس کا مطلب ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ ہم کس قسم کی نماز پڑھ رہے ہیں. That's a question everyone has to answer on his or her own کہ کیا مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی، مطلب یہ تو بیانڈ دا ہیومن کیپیسٹی کہ جج کرے کس کی نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں. لیکن ایک جو سمپل سے لٹمس ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز اس لیے ہے، نماز کا فنکشن یہ ہے، اینڈ اسٹل اٹس ناٹ ہیلپنگ یو ٹو اچیو دیٹ فنکشن، دین مطلب in all intellectual honesty then we have to go back and see that ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو اتنا جو ہم ٹائم لگا رہے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ہم یہ چیک کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اس کے ساتھ. تو آج کی ویڈیو میں مختصر سا ٹچ کریں گے وہ جو بقرہ کا واقعہ ہے پورا، جس کی وجہ سے سورہ کا نام البقرہ ہے. اور آن اے سائڈ نوٹ یہ میں آپ کو ہائی لائٹ کر دوں کہ قرآن کی صورتوں کے بہت سارے نام جو ہے نا وہ ڈیوائن نہیں ہے، مطلب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہے. بہت کم ہیں ایسے نام جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کلیریفائی کیے ہیں، لیکن بہت سے ایسے جو صحابہ میں مشہور ہو جاتے تھے ایز اے مارکرس کے اچھا اس صورت میں بقرہ کا ذکر آیا تو اس طرح ان کو ریمائنڈ کرنے میں ایک دوسرے کو آسانی ہوتی تھی. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ انسان، لیکن کچھ مذہب جو ہیں عربک والے جو اس میں وہ سورہ دہر کے نام سے آتی ہے. تو حالانکہ اس صورت میں پہلی آیت کے اندر ہی دونوں ورڈز آ جاتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے اس کو سورہ انسان کا، کچھ نے سورہ دہر کا. تو یہ ناموں کے بارے میں آن اے سائڈ نوٹ. تو اس اب یہ جو ہے بقرہ کا واقعہ پورا ہے جو کاؤ سے ریلیٹڈ ایک مرڈر ہو گیا تھا بنی اسرائیل کے اندر. اور ظاہر بات ہے جب لوگ ایز اے گروپ میں رہتے ہیں تو بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے، تو 12 ڈسٹنکٹ قبیلے تھے، اور اب ایک مرڈر ہو گیا اور ایک مرڈر مسٹری کریٹ ہو گئی، اور ہر ایک دوسرے پہ بلیم کر رہا ہے. جو قرآن کی لینگویج ہے فَدَّرَأْتُمْ کے ورڈ ہے کہ مطلب اس قسم کی سچویشن تھی، اتنی کنفیوزنگ سچویشن تھی کہ بہت زیادہ فتنہ اٹھنے کا ڈر تھا. سب لوگ ایک دوسرے پر شک بھی کر رہے تھے، لیکن یٹ ایٹ دا سیم ٹائم سب ڈیفینسو بھی تھے. اگر میں آپ کو اس کی ایک سلی سی ایگزامپل دوں، جس طرح ایک جوائنٹ فیملی کے گھر کے اندر ایک سونے کی چیز غائب ہو جائے، اور اس گھر کے اندر 3-4 بھائی رہتے ہیں، ان کی بیگمات رہتی ہیں، ان کے بچے رہتے ہیں، اور اوپر ان کے دادا دادی وہ سب رہتے ہیں، صحیح ہے. تو اس قسم کا انوائرمنٹ ہے، اور وہاں سے ایک سونے کی چیز غائب ہو جائے تو وہ اس قسم کا اتنا جس کو کہتے ہیں نا گھٹن والا ایک ماحول کریٹ ہو رہا تھا کہ کس نے چرائی ہے، کیونکہ اب یہ تو پتہ لگ گیا کہ چوری ہوئی ہے، اور
اگر آپ کے ریلیشن شپ دوسری پارٹی سے اچھے نہیں ہیں تو آپ کو لگے گا کہ اس پارٹی نے چرائے ہیں, ان کے بچوں نے چرائے ہیں. تو اٹس اے ویری کنفیوزنگ اسٹیٹ, ایک ایسا اسٹیٹ جس میں آپ کا دم گھٹنے لگے اس انوائرمنٹ کے اندر, اور جہاں پر فتنہ پھیلنے کا بہت خطرہ ہو کیونکہ اب کلیئرٹی نہیں ہے. تو اب جب یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو پتہ لگا کہ یہ ایک مرڈر ہو گیا, تو اب کس نے مرڈر کیا, تو انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دو. مطلب اب ان کو اتنا اللہ تعالیٰ کا نام لینا پڑا, اور ان اللہ مطلب کا کہنے کا مقصد یہ کہ بنی اسرائیل ہمیشہ ان کو یہ ڈاؤٹ کرتے تھے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ کہہ رہے ہیں, آپ ہمیں جان بوجھ کے ہمارے ساتھ جو نا اس قسم کہ ہمیں احکام دیتے ہیں جو ہم نہ کر سکیں. تو مطلب ان کا مائنڈ سیٹ اتنا وہ کرپٹ تھا کہ ان کو اپنے نبی پہ ٹرسٹ ہی نہیں تھا, ایون تو وہ اپنی آنکھوں سے سب نشانیاں دیکھ چکے تھے. اگین جو پچھلی ویڈیوز میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنی ساری نشانی دیکھنے کے باوجود بھی they were not convinced. اور سم ہاؤ وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے جو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, وہ بار بار وہ باہر آیا کرتا تھا. تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے کہ میں جاہلوں میں سو جاؤں. مطلب اب اس کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان کو ایسا لگ رہا تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام آلریڈی ان پہ بہت غصے میں تھے. اگر آپ قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں پڑھیں گے اور سورۃ اعراف میں پڑھیں گے, جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے اللہ تعالیٰ سے شریعت لینے, 10 کمانڈمنٹس لینے, وہ سب چیزیں, تو پیچھے انہوں نے ایک کاف کو, ایک بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا. وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ان پہ بہت زیادہ غصہ کیا تھا. تو اب وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ غصہ نکالنا چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اب ایک گائے ذبح کریں, آپ یہ چاہ رہے ہیں آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. اب جاہل کا مطلب تھوڑا سا سمجھتا ہوں, تھوڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے جاہل. یہ وہ والا جاہل ہے جو ہم اردو میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم جاہل ہو, اور جاہل کا مطلب وہ جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے یا اس کے پاس اگر کوئی ڈگری نہیں ہے تو لوگ اسے جاہل کہیں. جاہل عربک میں اس سینس میں بھی یوز ہوتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو کہ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہ کر پا رہا ہو, تو وہ جاہل ہو جاتا ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ عاقل. ایک ایسا آدمی جو اپنی عقل یوز کرتا ہے اور اپنے ایموشنز کو قابو میں رکھتا ہے, چیک میں رکھتا ہے, ہوش سے کام لیتا ہے بنسبت ہر دفعہ جوش دکھانے کے, تو اس کو عاقل کہا جاتا ہے. اور جو بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے ہر چیز میں, اور وہ جذبات ایٹ ٹائمز اتنے زیادہ ہیوی آپ کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یو کی ناٹ میک اے کریکٹ ڈیسیژن, آپ جذباتی فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں. اگر انسان بہت زیادہ غصے میں ہو سکتا ہے وہ اچھے فیصلے نہ کرے, بہت زیادہ خوش ہو سکتا ہے اچھے فیصلے نہ کرے, بہت زیادہ غمگین ہو سکتا ہے وہ صحیح فیصلے نہ کر پا رہا ہو سکتا ہے بہت زیادہ تکبر میں مبتلا ہو, جیلسی, حسد, یہ سب چیزیں ہوں, تو وہ حق کے ڈیسیژنز نہیں لے پائے گا. تو تبھی وہ ان کو یہ کلیریفائی کریں کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں, میں آئی ایم ناٹ بینگ رن ہیئر بائی مائی ایموشنز. مجھے بہت غصہ ہے تم لوگوں کے اس حرکت پہ, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ کوئی بھی گائے ذبح کر کے لے آؤ. اور بقراتن, البقرہ نہیں کہا, بقراتن مطلب عربک میں اگر تھوڑی سی بھی عربک گرامر میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو بقراتن یہ نکرہ ہے, اور نکرہ کا مطلب تھا کوئی بھی, جاؤ ایک گائے ذبح کر کے لے آؤ. اور اللہ تعالیٰ اس کا سلوشن ہی بتا رہے تھے کہ ہم وہ گائے ذبح کریں گے اور اس کا گوشت جو ہے وہ جو باڈی مر گئی ہے اس پر ٹچ کریں گے اور وہ زندہ ہو کے بتا دے گا. اب سوچنے کی بات ہے سمپل سا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے, بھئی اللہ کا رسول زمین پر ہے, اللہ تعالیٰ وہی کرتے, یہ کیوس, یہ جو فتنہ مچنے والا ہے, بکھرنے والا ہے, سب چیزیں اللہ تعالیٰ آرام سے اس ایشو کو ریزالو کر سکتے ہیں کہ بھیج کے کہ کس نے مارا. اور جب رسول آ گیا, اللہ کا رسول زمین پر ہے, مطلب کس کی ہمت ہے کہ اس کو چیلنج کرے؟ مطلب اٹ کوڈ بی لائک اٹ کوڈ ہیو بین این اوپن اینڈ شٹ کیس کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک فرشتے کے تھرو یا وحی کے تھرو موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیں کہ بھئی قاتل کون ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جسٹ ٹو لائک برنگ دا کرپشن آؤٹ آف دیئر چیسٹ, جو وہ چھپا رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تھرو ظاہر کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک سمپل سا ان کو ایک ٹاسک دیا کہ جاؤ ایک گائے ذبح کر کے لے آؤ. اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, یہ ساری نیگوسیشنس ابھی میں جو آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھتا ہوں, اینڈ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ گائے ذبح نہیں کرنی تھی. they were like really adamant on it کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے. اور کیونکہ اس میں بہت ساری ریزن ہو سکتی ہے کہ نہیں کریں گے. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک دل میں وہ گائے کی محبت وہ سب چیزیں ہوں, اور دوسری ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر پتہ لگ گیا کہ کس نے قتل کیا تو وہ پھر اتنی سمپل سازش تو نہیں ہوگی, بہت سارے لوگ انکور ہوں گے, تو بہت سارے جو لوگ پردہ نشی ہیں ان کے بہت سب کے نام بھی آئیں گے. تو ان کے انٹرسٹ میں تھا بھی کہ وہ اس قسم کی سچویشن تھی دیٹس وہ
ایک ایسا سچویشن تھا جو فدا را کا ورڈ جو یوز ہوا ہے کہ وہ بڑی کنفیوزنگ سچویشن تھی کہ جاننا بھی ضروری تھا، لیکن اگر جان گئے تو بہت ساری چیزیں انفولڈ ہوں گی اور پھر بہت سارے لوگ شاید بہت سارے لوگوں کو جو نا ایکسپوز کر دیا جائے گا. اب وہ کرنا نہیں چاہتا، تو انہوں نے کہا کہ کون سی گائے، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہا کون سی گائے، تو ہمیں کلیریفائی کر کے بتائیں. اب سمپل سی گائے اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ کوئی بھی ایک گائے ذبح کر کے لے آؤ، لیکن اب وہ آگے سے سوال رکھ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بتائیں کون سی گائے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا صحیح ہے، میں پتہ کر کے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کون سی گائے. تو پھر یہ آیا کہ نہ وہ زیادہ جوان ہو نہ زیادہ بوڑھی ہو، مڈل ایج کی ایک گائے ہو. اور اب جو کہا ہے فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ کہ اب وہ کرو، نہیں آپ جاؤ اپنے رب سے پھر دعا کرو، اپنے رب سے پھر پوچھو کہ اس کا کلر کیا ہونا چاہیے. اور یہاں پہ ایک چیز یہ بھی صاف پتہ لگتی ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بار بار ان کو کہہ رہی ہے کہ ادعوا لنا ربک، اپنے رب سے، تمہارے رب سے. مطلب انہوں نے مطلب وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ اور بندے کا ریلیشن ہوتا ہے کہ آپ جائیں ہمارے رب سے دعا کریں. تو ربک اٹ مینس کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان وٹ ایور ہی از سیئنگ، مطلب ہی از یور رب اینڈ اٹس لائک یور بزنس ود ہم، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، رائٹ. تو گو اینڈ آسک یور رب. تو ایک اس سے ایک وہ چیز بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ ان کا ریلیشن شپ کس قسم کا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر اب ان کو کلر چاہیے تھا کہ کلر بھی بتائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل کلر دیا کہ یلو کلر کا ہو اور وہ ایسا کلر ہو کہ لوگ دیکھیں اور تو ان کی آنکھیں ایک دم وہ چندیا جائیں، اوف دیٹس سو ڈارک، اس قسم کا. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کنڈیشن بتائی کہ نہ مطلب وہ گائے ایسی ہو جو کہ کسی نے اس کو امپلائی نہیں کیا ہو، مطلب وہ زرعی فارمنگ میں یوز نہ ہوئی ہو. تو اتنی مشکل انہوں نے سچویشن کر دی ایک سمپل سی گائے کو ذبح کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اینڈ میں انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فَذَبَحُوا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور بیچ میں وہ بلیم کرتے کہ ابھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں ہمیشہ ہدایت مل جائے گی، بے شک ہمیں ہدایت مل جائے گی. ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں یہ گائے ذبح نہیں کرنی، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم ذبح کرنے والے ہو جائیں گے. تو مطلب اگین وہ جو ہوتا ہے نا بلیم گیم کے وہاں ڈال دو کہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا آپ گائے سے کیا مطلب، گائے کیا ہوتی ہے، مطلب اس قسم کی سوچ. تو اب اس میں جو چیزیں اب ریفلیکٹ کرنے کی ہیں، یہ گائے والا قصہ ہے. مطلب یہ اگین میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ بتا کے اینڈ میں کہا کہ یہ ایک مرڈر مسٹری تھی، یہ اس لیے چاہیے تھا. تو اب اس میں اس ورڈنگ سے یہ ہائی لائٹ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرڈر مسٹری تو ایک سیکنڈری چیز تھی. دا ایشو از ود دا کرپٹ مائنڈ سیٹ کہ جب آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، کسی چیز کو ڈاؤٹ میں رکھنا ہے، مشکل کرنا ہے، تو ان کے ساتھ اتنے سارے سوال کھڑے کر دو، اتنی چیزیں اٹیچ کر دو کہ وہ یا تو کام ہو نہ، یا وہ عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو جائے وہ چیز. اس کو اتنا ٹیکنیکل بنا دو ایک سمپل سے کام کو. تو ایک سبق جو اس میں ملتا ہے کہ جب ریلیجس کلرجی جو ہوتی ہے نا وہ کسی چیز کو مشکل بنانا چاہتی ہے نا تو اس کے اطراف سوال کھڑے کر دیتی ہے اتنے سارے، تاکہ عام آدمی خود بخود دور ہو جائے اس کے ساتھ. تو ایک چیز جو ہمیں دیکھنی ہے، سمجھنی ہے، آپ ان اسکالرس کے پاس ضرور جائیں جو چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، جو چاہتے ہیں آپ قرآن سے جڑیں، اور ان اسکالرس کے بارے میں ضرور سوچیں، ان سے سوال ضرور کریں جو چاہتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں کہ آپ قرآن سے دور ہو جائیں، آپ قرآن نہ پڑھیں. قرآن ہم نے کہیں پیچھے چھوڑ دیا، اتنے ساری اوپر فتویٰ بازی کی اتنی بڑی بک سامنے آ گئی. قرآن اللہ کا جو ورڈ تھا کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو سپریم ہونا چاہیے تھا، سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے تھا، وہ کہیں پیچھے رہ گیا. اس کے اوپر ہم نے اتنی ساری فقہی ڈیبیٹس کی کورنگ چڑھا دی اور قرآن کہیں پیچھے رہ گیا. اور عام آدمی جس کو قرآن سے جڑنا تھا، وہ قرآن جو کہ نہ صرف دماغ کو ایڈریس کرے بلکہ دل کو بھی ایڈریس کرے کہ آنکھوں سے آنسو ہے، اس کو ہم اتنا دور لے گئے عام لوگوں سے. تو اگین سوال پوچھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوال ضرور کریں، لیکن ہمیشہ چیک کریں آپ کا انٹینشن کیا ہے. کیونکہ آپ کا انٹینشن اسی طرح کا ہوگا کہ چیزیں نہ ہوں، چیزوں کو مشکل بنا دیا جائے، غرور اور تکبر ہے ان کے پیچھے، یا مذاق اڑانا ہے، تو پھر ان سوالوں کے جواب ملے گا نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اینڈ میں آ کے اس پیسج کو جو کلوز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثم قست قلوبکم، پھر اللہ تعالیٰ نے دل سخت کر دیا. اور جب دل سخت ہو جائے نا تو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. پھر آپ کا ذہن آپ کو صاف بتا رہا ہوگا یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، لیکن دل ماننے کو راضی نہیں ہوگا، کیونکہ دل کے اندر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اب اس مرض کے ساتھ آپ چیزوں کو، ریالٹی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے جو کہ بلر ہوگی، جو کہ بائسڈ ہوگی.
اور آپ صحیح چیز دیکھ نہیں پائیں گے. اس کی سمپل اسی بات کو سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھتے فار شیورلی کہ وہ پھٹ جاتا, دب جاتا, سرنڈر ہو جاتا. اور یہ اگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ فکر کریں, سوچیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ لوگ سوچیں, غور کریں, فکر کریں کہ ان کہ ایسا تو نہیں کہ دلوں پہ تالے پڑ گئے, دل سخت ہو گیا, دل کی صفائی نہیں ہوئی ہوئی, بائسڈ ہیں. وہ مرض ہے ایروگنس کا, کینے کا, بغض کا. مطلب اگر آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں, وہاں پہ جو ریلیجس کلرجی تھی انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ لوگوں کو جاہل رکھا ہوا تھا, عام لوگوں کو امیون اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو قرآن میں کہ عام لوگ, ان کو پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا تھا, اور ان کا جو علم تھا کتاب کے بارے میں وہ اتنا ہی تھا کہ امانیہم, وشفل تھنکنگ, جو انہیں بتایا گیا تھا کہ ایسا ہے, ایسا ایسا لکھا ہوا ہے, اور لوگوں کو قرآن سے دور کیا ہوا تھا. اور پھر آپس میں بھی یہ لوگ لڑا کرتے تھے, لوگ جو آپس میں جو ان کے قبیلے تھے. یہ ہم تھوڑا سا کل ڈسکس کریں گے, کل میں اس کو کنکلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ اس پورے اس کو, اور ہم تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں گے, تھوڑی رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہا کہ تم بھی قدم بہ قدم ان کو فالو کرو گے. اور اس لیے مجھے اتنی جلدی بھی نہیں کہ ہم جائیں کہ ہم حج پہ بات کریں, ہم روزے کے اوپر بات کریں, ہم زکوٰۃ کے مسائل ڈسکس کریں, ہم وراثت کے مسئلوں میں جائیں, ہم طلاق کو دیکھیں. کیونکہ اگر کرپٹ ہے نا مائنڈ سیٹ, تو پھر آپ طلاق کے لاء کو بھی مینیپولیٹ کریں گے, اور جو کہ ہم نے کیا ہے حلالے کے نام پہ سو کالڈ. تو اگین 100 باتوں کی ایک بات کہ اگر یہاں اور یہاں کرپشن ہے نا, تو کتاب ہے بھی نا, تب بھی کتاب کو آپ ٹویسٹ کریں گے, لوگوں سے چھپائیں گے, جھوٹ بولیں گے. ایک تو پہلے کوشش کریں گے کہ ایکسیس دور کر دو لوگوں کو, یہاں تک رسائی نہ ہو, ان کو دوسرے مسئلوں میں الجھائے رکھو. تو میری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں ایسے علماء, ایسے محدث, ان کا ایکسیس لے آئے جو ہمیں انکریج کریں کہ ہم قرآن سے جڑیں, قرآن پڑھیں, اور قرآن کے فہم کو ہمارے لیے آسان کھول کے پیش کریں. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو قرآن تذکیر کے لیے, یاد دہانی کے لیے تو بہت آسان ہے آلریڈی. اور ہم آج اس دور میں رہتے ہیں جہاں پہ آن لائن اتنے سارے ریسورسز اویلیبل ہیں. آپ جسٹ نیت کریں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, اور انشاءاللہ آپ کو ضرور بہت سارے اچھے لوگ مل جائیں گے باذن اللہ قرآن سیکھنے, سمجھنے کے لیے. جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو بالکل ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں سوال آئیں, تو ان سوالوں کو ایڈریس بھی کرنا. تو لیکن اگر آپ کی جستجو سچی, اور یہ جستجو ہے کہ اللہ بس جو حق ہے, جو سچ ہے, جس سے آپ راضی ہو جائیں, مجھے وہاں تک پہنچا دیں, تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ضرور اس حق تک پہنچا دیں گے, اس کو واضح کر دیں گے, اور ہمارے لیے اس کو آسان بھی بنا دیں گے. میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں کل. السلام علیکم.